السلام علیکم۔ آج ہمارے ساتھ دلی کی بڑی سوشل ایکٹیوسٹ شخصیت موجود ہیں جن کا نام ہے مفتی یونس قاسمی۔ حضرت سے جانیں گے کیا ہندوستان کی آزادی میں مسلمانوں کا کوئی کردار رہا، کیا مسلمانوں نے ہندوستان کی آزادی میں کس طرح سے پارٹیسپیٹ کیا۔ حضرت سے جانیں گے۔ جی حضرت السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو مسلمانوں نے کیا ہندوستان کی آزادی میں کام کیا یا نہیں؟ میں آپ سے اس لیے پوچھ رہا ہوں، آج کی تاریخ میں دیکھنے میں ایسا لگتا ہے کہ شاید مسلمانوں نے کچھ کام ہی نہیں کیا۔ جی تو ہم جاننا چاہتے ہیں کیا مسلمانوں نے کچھ کام کیا ہندوستان کی آزادی کے لیے یا نہیں؟ دیکھیے، میں اپنی بات کی شروعات ایک شعر سے کرنا چاہوں گا۔ لہو سے جن کے چمن میں آئی تھی شادابی، لہو سے جن کے چمن میں آئی تھی شادابی، آج انہی کی یاد آئی ہے بہت ایام کے بعد۔ ایک شعر آپ کی بات پر اور میں عرض کر دوں۔ جب گلستہ کو خون کی ضرورت پڑی تو سب سے پہلے ہماری ہی گردن کٹی، پھر بھی کہتے ہیں یہ اہل وطن، یہ وطن ہمارا ہے تمہارا نہیں۔ آزادی کے کئی سارے اسٹیپ ہیں اور ان تمام اسٹیپس میں مسلمانوں نے زیادہ تر حصہ لیا ہے۔ دیکھیے، آزادی کی جو شروعات، یعنی یوں کہا جائے جنگ آزادی کے لیے جو سب سے پہلی آواز اٹھی وہ خالصتاً صرف اور صرف مسلمانوں نے ہی اٹھائی۔ جی 1756 میں ہندوستان کی آزادی کے لیے جو سب سے پہلی آواز اٹھی ہے وہ بنگال کی سرزمین سے اٹھی ہے۔ جی بنگال کے نواب تھے علی وردی خان، تو انہوں نے یہ آزادی کی آواز اٹھائی تھی اور اس کے بعد ہی ان کا انتقال ہوا۔ تو انہوں نے انتقال سے پہلے اپنے نواسے نواب سراج الدولہ کو اپنی گدی پر بٹھایا اور اس غیر ملکی طاقت جو ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے یہاں پر کام کر رہی تھی اس سے آگاہ کیا اور بتایا کہ میرے بیٹے، ان سے باخبر رہنا، جب تک تم اس طاقت کو نہیں کچلو گے اس وقت تک تم ہندوستان میں امن کے ساتھ نہیں رہ سکتے ہو۔ تو نواب سراج الدولہ نے پلاسی کے میدان میں انگریزوں کے خلاف علم بغاوت بلند کیا اور ایک زبردست جنگ ان کے خلاف لڑی اور انگریزوں کو شکست فاش دی۔ تو ہندوستان کی آزادی کی لڑائی کی بنیاد ہی مسلمانوں نے ڈالی ہے۔ حضرت، جو مذہبی طبقہ ہے، آپ مسلمانوں کا ذکر کر رہے ہیں، مذہبی طبقے کو تو بالکل ہی نظر انداز کیا جاتا ہے، کیا انہوں نے کچھ کیا؟ مذہبی طبقہ میں خاص طور سے علماء کی بات کر رہا ہوں، ان کا کیا کردار رہا؟ جی، اگر دیکھا جائے جو لوگ مذہبی طبقے کو نظر انداز کر رہے ہیں، کیونکہ آزادی کے دو دور ہیں۔ ایک دور یہاں سے شروع ہوتا ہے نواب سراج الدولہ۔ نواب سراج الدولہ کو دھوکے کے ساتھ، میں نے آپ کو بتایا پلاسی کے میدان میں نواب سراج الدولہ نے شکست دی انگریزوں کو۔ اس کے بعد جو انہوں نے ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے اپنے فوجی ہیڈ کوارٹر بنائے ہوئے تھے، ان پر چھاپا ماری ہوئی تو وہاں سے گولہ بارود ملا، ان ساری کمپنیز کو سیل کر دیا گیا۔ اور آپ کو یہ بھی بتا دوں، ہندوستان کی اس وقت کی جتنی بھی ریاستیں تھیں ان میں سب سے زیادہ مالدار ریاست بنگال کی ریاست، وہاں سے بہت زیادہ ٹیکسز جو ہمارا مغلیہ سلطنت تھی اس کو آیا کرتا تھا۔ تو انہوں نے کیا ہے، ساری کمپنیز کو سیل کر دیا، لیکن بعد میں انگریزوں کے معافی مانگنے پر اور بہت زیادہ منت سماجت کرنے پر نواب نے دوبارہ ان کو تجارت کی اجازت دی۔ تو پھر دوبارہ انہوں نے بغاوت کر کے میر صادق کو خرید کے ان کی فوج میں بغاوت کر کے نواب سراج الدولہ کو قتل کر دیا اور بنگال پر اپنی حکومت قبضہ کر دیا۔ تو مذہبی طبقے کی بات میں کر رہا ہوں، تو ایک دور یہ ہے۔ اس کے بعد ٹیپو سلطان کا دور ہے 1762 سے لے کر اور 1799 تک۔ یہ حیدر علی پہلے میدان میں تھے، 1782 میں حیدر علی کا انتقال ہوتا ہے، پھر ٹیپو سلطان میدان میں آتے ہیں۔ ٹیپو سلطان 4 مئی 1799 کو شہید ہوتے ہیں۔ اس کے بعد 1803 میں دلی میں فوجیں داخل ہو جاتی ہیں اور انہوں نے ہندوستان پر قبضہ کر کے جو اس وقت کے بادشاہ تھے بہادر شاہ ظفر، ان کو انہوں نے وظیفہ ان کا ایک طے کیا کہ آپ حکومت کریں گے بظاہر لیکن ہمارا حکم مانیں گے، جس کا انہوں نے ایک اعلان نکالا کہ کیا ہے، حکم کمپنی کا اور ملک بادشاہ سلامت کا۔ اس طریقے کا انہوں نے ایک اعلان نکالا تو بادشاہ تو 10 لاکھ روپے سالانہ ان کو وظیفہ ملتا تھا۔ حکومت تو 1803 میں ختم ہو گئی تھی۔ 1803 میں حکومت ختم ہوتی ہے، اسی دلی کی سرزمین کے ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ اب دیکھیے، آزادی کا دوسرا دور یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ ایک دور تو حکمرانوں کا تھا جنہوں نے ایسٹ انڈیا کمپنی سے پنگا لیا، ان سے لڑائیاں کی۔ یہ دوسرا دور شروع ہوتا مذہبی لوگوں کا، اور آخر تک مذہبی لوگ ہی ڈٹے رہے۔ اور اگر میں یوں کہوں کہ اگر یہ مذہبی لوگ میدان میں نہ آتے تو ہندوستان کبھی بھی آزاد نہیں ہوتا۔ ہندوستان کبھی بھی آزاد نہیں ہوتا۔ کیوں؟ یہاں سے مذہبی لوگوں کا دور شروع ہوتا ہے اور 150 سال تک 1803 میں شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ دیا کہ اور انگریزوں کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے۔ انگریزوں کی کسی بھی اعتبار سے معاونت کرنا، مدد کرنا، تعاون کرنا، ان کو کوئی بھی آپ ان کو کوئی مدد نہ دے، تعاون نہ دے، نہ ان کی فوج میں بھرتی ہو، نہ ان کی نوکری کریں، اور ان کے خلاف جہاد فرض عین ہے تمام ہندوستان کے مسلمانوں پر، تمام ہندوستان کے باشندے بھی اس میں حصہ لیں۔ تو اب اس فتوے کی بنیاد پر سب سے پہلا جو مطلب تحریک بالاکوٹ جس کو کہتے ہیں، تحریک بالاکوٹ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی کے جو
भतीजे थे शाह इस्माइल दहलवी रहमतुल्लाह अलैह और उनके शागिर्द थे सैयद अहमद शहीद राय बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह। इन दोनों ने एक तहरीक चलाई और लंबे समय तक तहरीक चली और ये पूरा जो खिता था पेशावर का और लाहौर का सारा खिता उन्होंने फतह अंग्रेजों को टक्कर दी। 4 साल तक ये तहरीक चली और 1831 में तहरीक बालाकोट में सैयद अहमद शहीद भी शहीद हो गए, शाह इस्माइल भी शहीद हो गए। और उसके बाद जितनी भी आज़ादी की तहरीकें चली हैं, 57 की तहरीक हो, तहरीक रेशमी रुमाल हो, तहरीक खिलाफत हो, जितनी भी तहरीकें चली सब मजहबी तबके के लोगों ने ही चलाई है, उसमें पेश रहे हैं। नज़रअंदाज लोग करते हैं लेकिन मजहबी तबके ने बहुत काम किया है। हजरत भगत सिंह ने बहुत कुर्बानियां दी, उन्हें सूली पे चढ़ा दिया गया। क्या मुसलमानों में कोई ऐसा नाम है जिसे सूली पे चढ़ाया हो और उसने हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए काम किया हो? देखिए, मुसलमानों में नाम नहीं, बहुत से नाम हैं, सैकड़ों हजारों लोग हैं, उलमा हैं जिन्होंने सूली को चूमा है और उनको सूली दी गई है। अहमदुल्लाह मदरासी एक बहुत बड़े आलिम दीन थे। अंग्रेजों ने क्या किया, उनको तोप के मुंह पर उनको बांध दिया और तोप का बटन दबा दिया, उनके जिस्म के परखचे हो गए। ये फांसी से ज्यादा बदतरीन मौत दी गई। और इस दिल्ली की सरजमीन पर जहां आप बैठे हुए हैं जी, आप ये बात कर रहे हैं फांसी की, बाकायदा एक किताब है तस्वीर का दूसरा रुख, एक किताब है तस्वीर का दूसरा रुख, और इसका राइटर न तो कोई हिंदू है, न तो कोई मुसलमान है, ईसाई राइटर है, एक अंग्रेज राइटर है। वो खुद लिखता है कि मुझे पैदा करने वाले की कसम है, मुझे पैदा करने वाले की कसम है कि जब दिल्ली में मैं अपने खेमों में गया तो मैंने देखा कुछ इंसानों के जलने की बू आ रही है, इंसानों के जलने की बू आ रही है। मैं और पीछे को गया तो अंग्रेजों ने क्या किया था, एक दहकते हुए अंगारों का एक खाई बनाई हुई थी और उसमें वो कहता है कि मुझे पैदा करने वाले की कसम है 40 उलमा को मेरे सामने लाया जाता, दाढ़ी वालों को, टोपी वालों को, और उनको मादरजात नंगा किया जाता और उस दहकते हुए अंगारों पर डाल दिया जाता और उनसे सिर्फ अंग्रेज ये कहता था, तुम ये कहो कि 1857 की बगावत तुम थे नहीं थे। तो वो कहता मुझे पैदा करने वाले की कसम है कि उन आलिमों में एक भी ऐसा नहीं होता था जो मौत सामने देकर अंग्रेज के सामने घुटने टेक दे और ये कहते कि मैं नहीं था, ये मैं आइंदा तुम्हारे खिलाफ बगावत नहीं करूंगा। और वो सारे के सारे मिनटों सेकंडों में जलकर राख हो जाते थे, लेकिन किसी ने भी अंग्रेजों के सामने घुटने नहीं टेके। तो आप ये कह रहे हैं कि किसी आलिम ने या किसी मुसलमान ने कुर्बानी दी, ये अंग्रेज राइटर लिख रहा है जी, कि उसने कहा कई 100 उलमा को मेरे सामने देखते हुए अंगारों में आग के हवाले कर दिया गया। और इसी पर बस नहीं, सिर्फ 1857 की आजादी के बाद एक राइटर है मेयोराम गपित, उसने किताब लिखी मुस्लिम मुजाहिदीन के नाम से, सफा नंबर 245 पर लिखता है कि 1857 की बगावत के बाद अंग्रेजों ने डायरेक्टली तौर पर मुसलमानों को निशाना बनाया और 5 लाख मुस्लिम मुजाहिदीन को कत्ल किया उन्होंने। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मेयोराम गपित हिंदुस्तान का एक राइटर है, मुस्लिम मुजाहिदीन के नाम से किताब लिखी है, सफा नंबर 245 पर इस बात को लिखता है। और दूर मत जाइए, हिंदुस्तान के सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने किताब लिखी द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। वो इस बात का इकरार करते हैं, वो कहते हैं कि 1857 की बगावत के बाद सबसे ज्यादा जिस कौम पर जुल्म किया गया, सबसे ज्यादा जिन लोगों को मारा गया वो मुसलमान है, सबसे ज्यादा मुसलमान। एक अंदाजे के मुताबिक 10 लाख मुसलमानों को कत्ल किया गया है और 14,000 उलमा को फांसी दी गई है। जनाब, ये तो उलमा और मुसलमानों की बात हो गई। हमारे बादशाह जो बहादुर शाह जफर थे, क्या वो बिल्कुल ही किले में छुप गए थे? उन्होंने कुछ नहीं अपनी जिम्मेदारी निभाई? बहादुर शाह जफर इस मुल्क की आज़ादी के लिए उन्होंने बहुत कुछ कुर्बान किया, अपनी औलाद को कुर्बान कर दिया, अपनी हुकूमत को कुर्बान कर दिया। देखिए, उनकी हुकूमत यूं कह लीजिए इस तरह की हुकूमत थी कि अंग्रेज पीछे से पुश करते थे, लेकिन फिर भी हुकूमत थी उनकी। जब 1857 की बगावत हुई और दिल्ली के अंदर एक गदर सा फैला, अंग्रेजों को तहस नहस किया गया, कत्ल किया गया, तो उस वक्त बहादुर शाह जफर से लोगों ने कहा कि आप कमान संभालें। तो पहले बहादुर शाह जफर ने माजरत की कि भाई मैं बूढ़ा आदमी कैसे कमान संभाल सकता हूँ, मैं तो बूढ़ा हो चुका हूँ। लेकिन जब लोगों ने कहा नहीं आप ही हमारे बादशाह हैं और आप ही कमान को संभालेंगे, तो फिर बहादुर शाह जफर ने बाकायदा कमान संभाली और अंग्रेजों के खिलाफ 1 महीने तक जिहाद हुआ है। 1 महीने तक उन्होंने दिल्ली का मुहासरा किया, क्योंकि दिल्ली फसीलबंद शहर था। दिल्ली के चारों साइड में दीवारें थी और बाकायदा दिल्ली के गेट हुआ करते थे, मोरी गेट, अजमेरी गेट, कश्मीरी गेट, तुर्कमान गेट, लाहौरी गेट, ये सारे गेट बंद, पूरा शहर बंद। तो लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया, चारों तरफ से पूरे शहर का मुहासरा कर लिया। और अब कब तक मुकाबला करते बहादुर शाह जफर ने, उनकी फौजों ने मुस्तकिल तौर पर, और उनकी जो मतलब बहादुर शाह जफर के जो मतलब उनकी जीनत महल, उन्होंने खुद यानी आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा लिया। तो बहादुर शाह जफर ने, उनके खानदान ने और हिस्सा लिया। अगर बहादुर शाह जफर हथियार डाल देते और अंग्रेजों से सुलह सफाई कर लेते, हो सकता है उनकी हुकूमत कुछ दिन और चल जाती। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, अपने मुल्क की आज़ादी के लिए वो जो मुजाहिदीन थे उनका साथ दिया, उनको लीडरशिप प्रोवाइड कराई और आखिरकार अंग्रेजों के जुल्म का निशाना बने। अंग्रेजों ने उनके बच्चों को बुलाकर 2 बच्चों को हैंड टू हैंड कत्ल कर दिया, उनको खूनी दरवाजे पर फांसी दे दी गई बादशाह के सामने। और उसके बाद बहादुर शाह जफर को यहाँ से जिला वतन करके रंगून भेज दिया गया।
حضرت مسلمانوں نے مسلمانوں کے خلاف کیا کبھی سازشیں کی ہیں؟ ہندوستان کی آزادی میں سلطنت آپ بات کر رہے ہیں نواب سراج الدولہ کی یا ٹیپو سلطان کی، تو اتنے زیادہ کولیپس کیسے ہو گئے، ہار کیسے گئے؟ کیا ان کے اندر ان کی صفوں میں مسلمانوں کے خلاف رہیں؟ دیکھیے باغی لوگ تو ہر جگہ ہوتے ہیں، اور جیسے کہ نواب سراج الدولہ کی فوج میں میر صادق تھا، ٹیپو سلطان شہید کی فوج میں میر جعفر تھا، تو میر جعفر میر صادق یہ دونوں ہی انہوں نے غداری کی۔ کچھ اور لوگوں کے نام بھی آتے ہیں کہ ان لوگوں نے غداری کی، کیونکہ انگریز کا فلسفہ یہ تھا کہ ڈیوائڈ اینڈ رول، پھوٹ ڈالو شاسن کرو۔ پھوٹ ڈالو شاسن کرو، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ڈیوائڈ اینڈ رول کا یہ تھا، اس میں کئی سارے، ایک تو یہ تھا کہ ان کو آپس میں لڑاؤ، ہندو مسلمانوں کو لڑاؤ، ایک یہ بھی مقصد تھا ان کا، اور دوسرا یہ تھا کہ جو مسلمان حکمراں تھے ان کے ماتحت جو وزراء تھے ان کو آپس میں مطلب، یا جو مسلمان ریاستیں تھیں آپس میں ان کو لڑایا، جو مسلم ریاستیں تھیں جیسے ایک سلطنت خدا داد میسور کی سلطنت تھی، اس کے برابر نواب حیدرآباد کی سلطنت تھی، ادھر مرہٹوں کی سلطنت تھی، یہ آپس میں مستقل لڑتے تھے، ان کو لڑایا انگریزوں نے تاکہ مطلب ہم آسانی سے راج کر سکیں۔ پھر لاسٹ میں آ کے انہوں نے ہندو مسلمانوں کو لڑایا، اور پھر یہ جتنی بھی سلطنتیں تھیں، چاہے وہ میسور کی سلطنت ہو، حیدرآباد کی سلطنت ہو، یا نواب سراج الدولہ کی سلطنت ہو، یا سلطنت عود ہو، یہ جتنی بھی سلطنتیں تھیں ان کے اندر جو عہدیداران تھے، وزراء تھے، ان کو سلطنت عود، یہ میں پہلی بار سن رہا ہوں۔ سلطنت عود یہ لکھنؤ والی جو سلطنت تھی یہ سلطنت عود کہلاتی تھی۔ اچھا، تو اس یہ سلطنتیں تھیں، ان کے اندر جو وزراء تھے، جو عہدیداران تھے، ان کو انگریزوں نے خریدا، اور ان کو خرید کر ان سے راز لیے، بادشاہ کے راز لیے، ان کی فوج کے راز لیے، اور ان کو غداری پر آمادہ کیا، ان کو لالچ دیا، اور جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اتنی وہ تھوڑی سی تعداد میں ہونے کے باوجود ہندوستان پر قابض ہو گئے۔ کیا ہمیں اپنے بچوں کو سکھانا چاہیے کہ ہم نے ہندوستان کی آزادی میں کیا کیا، مسلمانوں نے ہندوستان کی آزادی میں کیا رول پلے کیا؟ کیا بچوں کو یاد ہونا چاہیے؟ دیکھیں، یا میں تو کہتا ہوں جس طریقے سے سورہ فاتحہ یاد ہوتی ہے ہمیں، جی، اس طریقے سے ہمیں ہمارے بچوں کو آزادی کی مین ہسٹری یاد کروانی چاہیے۔ کیوں؟ علامہ اقبال نے ایک بات کہی ہے کہ جو قوم اپنی تاریخ کو بھلا دیتی ہے وہ صفحہ ہستی سے مٹا دی جاتی ہے۔ آج پریشانی یہ ہے کہ ہمارا جو نوجوان طبقہ ہے اور مسلم جو لوگ ہیں انہیں آزادی کی تاریخ کا بالکل ہی علم نہیں۔ ابھی ریسنٹلی میں نے یہ جو جمعہ گزرا ہے میں نے اپنی مسجد میں خطاب کیا، اور میرا ایک مزاج ہے میں ہر سال اس موضوع پر ضرور بیان کرتا ہوں، تو بہت سے لوگ ایسے تھے جنہوں نے کہا کہ ہمیں تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا، ہمیں تو لگتا تھا کہ بھئی 3-4 لوگوں نے ملک کو آزاد کرا لیا۔ تو میں نے کہا برٹن اتنی بڑی پاور، برٹن اتنی بڑی پاور تھی کہ اس کی حکومت سورج غروب نہیں ہوتا تھا، تو کیا اس اتنی بڑی پاور کو 3-4 لوگوں نے آزاد کرا لیا؟ یہ تو ایسا جیسا مارے گھٹنا پھوٹے سر، یعنی یہ تو حقیقت سے بہت زیادہ پرے کی بات ہے۔ ہندوستان کی آزادی کے لیے سن 1756 سے جو آواز اٹھی تھی وہ 1947 تک چل، اس لیے مسلمانوں پر یہ لازم ہے کہ اپنے بچوں کو ہسٹری پڑھائیں، آزادی کی ہسٹری ضرور پڑھائیں، تاکہ اگر کوئی آپ سے آپ کی وفاداری کا سرٹیفکیٹ مانگے تو آپ ایک جملہ اس سے کہیں جو میں کہا کرتا ہوں کہ وفاداری کا سرٹیفکیٹ آپ ثبوت نہ دیں کہ آپ یہ کہیں کہ ہم وفادار تو ہیں ہی، ہم اس ملک کے حصے دار ہیں، ہم اس ملک کے حصے دار ہیں۔ جب آپ کو ہسٹری پتہ ہوگی تو آپ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کریں گے کہ ہم اس ملک کے وفادار تو ہیں ہی، اس کے لیے ہمیں کوئی صفائی دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، صفائی دینے کی ضرورت نہیں ہے، ہم اس ملک کے حصے دار ہیں، کیونکہ اس ملک کی آزادی کے لیے ہم نے خون بہایا ہے، پسینہ بہایا ہے، قربانیاں دی ہیں، اور ہم بائی چوائس انڈین ہیں، تو اس لیے ہم اس ملک کے حصے دار ہیں، وفادار تو ہیں ہی، ہماری وفاداری میں کوئی شک ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ تحریک خلافت نے کیا ہندوستان کی آزادی میں پارٹیسپیٹ کیا تھا؟ بہت زبردست طریقے سے۔ گاندھی تحریک خلافت سے پہلے گاندھی جی کو کوئی جانتا نہیں تھا، آپ پوری ہسٹری اٹھا کر پڑھ لیجیے، اور تحریک خلافت کا جب نظام چلا ہے تو گاندھی جی کو تحریک خلافت کا اسٹیج مسلمانوں نے پرووائڈ کرایا، اور مسلمانوں کے چندے سے تحریک خلافت چلی تھی، پورے ہندوستان میں تحریک خلافت کے جلسے ہوتے تھے، اور گاندھی جی کو باقاعدہ اسٹیج پر بٹھایا جاتا تھا، گاندھی جی کا تعارف کرایا جاتا تھا، تاکہ مطلب ہندو مسلمان ایک ساتھ کھڑے ہوں گے تو اور آواز مضبوط ہو جائے گی۔ تو یہ کہنا کہ تحریک خلافت کا حصہ ہے، بلکہ تحریک خلافت نے ایک انقلاب برپا کیا، اور ایک لوگوں میں جوش اور جذبہ اور اسپرٹ پیدا کی، اور گاندھی جی کو گاندھی جی بنایا، اور گاندھی جی کا تعارف تحریک خلافت کے ذریعے سے ہوا ہے۔ تحریک خلافت سے پہلے گاندھی جی کو بہت لوگ نہیں جانتے تھے، کہ تحریک خلافت کے بعد ہی گاندھی جی کو لوگوں نے جانا ہے۔ جی بالکل، ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہندوستان کی آزادی میں مسلمانوں کا کیا کردار رہا۔ حضرت نے بہت اچھی طرح سے ایک ایک پوائنٹ پہ نظر ڈالی ہے۔ آپ لوگوں سے میری درخواست ہے کہ اپنے بچوں کو یہ چیپٹر پڑھائیں، سکھائیں۔ اگر ہم یہ سب تاریخ اپنے بچوں کو نہیں پڑھائیں گے، نہیں سکھائیں گے، تو یہ ہمارے لیے خسارے کی بات ہے۔ حضرت آپ کا بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ خیرہ۔